اس کا کوئی نہ کوئی علی نے مارا ہوتا. ہم علی کو لے آئیں, ہم نہیں لانا چاہتے. انہوں نے فہر قبیلہ کا ایک شخص چنا, حارث اس کا نام تھا. سننا بے شمار سے اگلی بات سننا ذرا. ہاں اب یہاں بے شمار تک رک جائیں گے, میں یہاں رک جاؤں تو میری قوم کے بچوں تک حقائق کون پہنچا. کیا کہنے ہم نے بے شمار تک نہیں رکنا, آؤ اس سے آگے چلیں. انہوں نے اس کا انتخاب کیا, اس سے کہا کہ دیکھ سن, ہم سارے تیرے ساتھ ہیں, کام کرنا ہے تو نے ایک, تو جا رسول کے پاس بالکل کھڑا ہو, پہلو میں کھڑا ہو کے کہے کہ میں علی کی ولایت کو نہیں مانتا. رسول کہے گا کیوں نہیں مانتا؟ وہ تو کہنا کہ اگر علی واجب ہے, اللہ سے کہے آسمان سے پتھر بھیج. سننا اس نے کہا تو پھر اگر آ گیا, انہوں نے کہا ہم گارنٹی دیتے ہیں عذاب نہیں آنا. نہ بات بالکل تاریخی بتانے لگا, ہم ضمانت دیتے ہیں نہیں آئے گا. انہوں نے کہا کیسے نہیں آئے گا؟ اس نے کہا ہم مکہ میں نبی کے ساتھ ہیں, مکہ سے ہم نے دور دیکھا ہے. مکہ میں ایک بہت بڑا سردار تھا ابو جہل, اس نے نبی سے کہا تھا کہ میں تیرے اللہ کو نہیں مانتا, اگر ہم کافر اتنے برے ہیں تو اللہ سے کہا آسمان سے پتھر نازل کر کے ہمیں مار. نبی نے منہ آسمان کی طرف کر کے میرے اللہ یہ عذاب مانگ رہا ہے. فرما ان کان لیعذبہم وانت فیہم, میں وہاں عذاب بھیجوں جہاں تو رہتا ہو. ساری زندگی ابو جہل اسی اکڑ میں رہا کہ اس نے عذاب کیوں نہیں بھیجا. نبی بار بار کہتا رہا بھیج دے. فرمایا اس ایک ابو جہل کے لیے محبت کا پیمانہ بدل دوں, معیار محبت تبدیل کر دوں, تجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجوں, پھر عذاب بھی بھیج دوں. پھونکنے دے اسے, چھوڑتا ہے مجھے چھوڑنے دے, مجھے اس جیسے چاہیے بھی نہیں, میں محبت کا پیمانہ نہیں بدلوں گا. ابو جہل عذاب مانگتا رہا, اس نے نہیں بھیجا, اور اس نے قانون بنا دیا ہے جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا. تو کھڑا ہو نبی کے پہلو میں, تو کر علی کی ولایت کا انکار. ہماری گارنٹی ہے جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا. تیرے اوپر عذاب آنا ہی نہیں ہے. جب تو بغیر عذاب کے نکلے گا ہم باہر شور کر دیں گے علی واجب ہی نہیں ہے, علی واجب ہی نہیں ہے, علی واجب ہی نہیں ہے. ادھر حارث کو نبی کے پہلو میں کھڑا کیا, اس نے علی کی ولایت کا انکار کیا. آسمان سے پتھر آیا, حارث کے سر پہ لگا. نبی نے منہ آسمان کی طرف کر گیا, میرے اللہ ابو جہل پہ نہیں بھیجا, اس پہ کیوں بھیجا؟ فرمایا وہ لا الہ کا منکر تھا, یہ علی ولی اللہ کا منکر, اسے نہیں چھوڑنا, علی کا منکر نہیں چھوڑنا, اس لیے کہ علی نے میرا کوئی بھی منکر نہیں چھوڑا. علی نے مارے میرے دشمن. سألا سائل بعذاب واقع, ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا, ہم نے عذاب واقع کر دیا. آیت کہتی ہے وہ عذاب جو ہم نے کافروں کے لیے تیار کر کے رکھا تھا. آج کوئی مولوی جرأت تو کرے کہ حارث کو کسی گناہ کی وجہ سے عذاب آیا ہے, تو میں تمہارے سامنے نبی کی حدیث رکھوں گا کہ وقوف عرفات کرو تو پچھلے معاف ہو جاتے ہیں. یہ حج پر کیا تھا, پچھلے تو رہے ہی کوئی نہیں. اس نے کہ آخری راز زیادہ سے زیادہ 3 نہیں تو 4 منٹ اور آپ کو سلام, زندگی باقی, ملاقات باقی. یہ جو حارث کے سر پہ پتھر لگا, زمین سے ابھر کے لگا, ہوا سے اڑتا اڑتا آ گیا, نبی نے اٹھا کے مارا. کہاں سے آیا تھا؟ عرش. عرش پہ پتھر کا کیا کام؟ آسمان سے پتھر کہاں سے؟ پتھر کا تعلق ہے جمادات سے, جمادات زمین کا حصہ ہے, آسمان پہ تو پتھر ہے ہی نہیں. کہاں سے آیا؟ آپ قرآن کی دہلیز پہ چلیں.
میں نے قرآن سے پوچھا تو بتا یہ پتھر کہاں سے آیا تھا؟ قرآن کی دھیمے لہجے میں بات آئی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تمہیں یاد ہے ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ جب ابرہا لشکر لے کے کعبہ گرانے کے لیے آیا تھا تو ہم نے چھوٹے چھوٹے ابابیلوں کے جھنڈ میں ان کی چونچ میں چھوٹے چھوٹے پتھر دے کے ایک ایک ہاتھی کے مقابلے میں بھیج دیا تھا، اور ہم نے ایک ایک ابابیل سے کہا تھا کہ ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لینا، اور خدا کہتا ہے کہ ایک بھی ابابیل کا نشانہ خطا نہیں ہوا، اس لیے کہ انہیں ہم نے بھیجا تھا، اور جنہیں ہم بھیجے ان میں خطا ہوتی نہیں ہے، جنہیں ہم بھیجے ان میں غلطی ہوتی ہی نہیں ہے۔ ایک ایک ابابیل ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لے رہا تھا۔ تفسیر امام رضا کا حوالہ، ایک ابابیل کے کان میں آگے جبریل نے اللہ کا حکم سنایا کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے تو نے اپنے حصے کا پتھر ہاتھی کو نہیں مارنا، فلاں غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ جا، تیرے رزق کا بندوبست اللہ کرے گا، تیری سانسوں کی حفاظت اللہ کرے گا، تیرے رزق کی ذمہ داری اللہ کے ذمے ہے۔ معصوم فرماتے حکم پروردگار سن کے وہ ابابیل غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ گیا۔ معصوم فرماتے جیسے اللہ نے اصحاب کہف کو زندہ رکھا تھا ویسے ہی اللہ نے اس پرندے کو زندہ رکھا، وہ اپنی چونچ میں پتھر لے کے وہیں بیٹھا، اگلی وحی کا انتظار کرتا رہا۔ اس کا رزق اللہ کے ذمے، اس کی سانسیں اللہ کے ذمے، اس کی زندگی اللہ کے ذمے۔ وہ آنکھیں کھول کے دیکھ رہا تھا، یا دن مہینوں میں بدلے، مہینے سالوں میں بدلے۔ غدیر کا چوک آیا، علی کا منکر اٹھا، جبریل نے آ کے ابابیل سے کہا خدا کہہ رہا اپنے حصے کا پتھر نکال، حارث کے سر پہ مار۔